أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے اس رکوع کی تھوڑی سی تفصیل کا کہ رکوع نمبر 12 کا، اور ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کون کون سے احکامات ہماری طرف اس رکوع کے اندر نازل کیے، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل عليه على قلبك بإذن الله۔ جو یہودیوں کو سب سے بڑا مسئلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے امین فرشتوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرب ترین فرشتوں میں شامل ہو جانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام امانت دار فرشتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے سخت اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے کام ہیں جو کہ آج تک وہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف وہی لے کر آنا تھا اور بس وہ انہوں نے وہی لے کر آ گئے اور ان کے کام مکمل ہو گئے، لیکن وہ ان کے سارے کاموں میں سے میجر کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا تھا وہ وہی نازل کرنے کا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی حکم دیا جاتا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان قوموں پر عذاب لے کر آتے۔ اب یہودیوں نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری باتیں حجتیں لے کر آ گئے اور انہیں معلوم تھا ساری کتابوں کا کہ ان کتابوں کا علم کیا ہے، در حقیقت یہودیوں میں زیادہ تر جو علم ہوتا تھا ان کی جو پادری یعنی کہ جو ان کے جو امام وغیرہ تھے ان کے پاس زیادہ علم ہوا کرتا تھا، عام عوام کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا۔ جب مباحثے کے لیے آئے تو وہی لوگ آئے اور ان کو ظاہر اتنا پروٹوکول ملا کرتا تھا۔ اب سب سے بڑی وجہ ان کو اسلام قبول نہ کرنے کی یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں وہ پروٹوکول ایسا نہ ہو ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اب جبرائیل علیہ السلام پر وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے، اسلام پر ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، قرآن پر وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے آخر میں یہ حجت بیان کی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بجائے اگر حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے تو پھر ہم لے آتے ایمان، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ بات کہ جیسے ہم جانتے ہیں ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو تمام انبیاء پر وہی لے کر آتے رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا وہی لے کر آنے والے یہی فرشتہ ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی قوموں پر عذاب لے کر آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی کچھ لے کر آتے ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کرتے، قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ سب کچھ جو اس سے پہلے کی بھی کتابیں تھیں ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن، اور وہ ہدایت دینے والا بھی ہے، وہ خوشخبری دینے والا بھی ہے۔ لیکن وہ ہدایت اور خوشخبری کس کو دینے والا ہے؟ صرف اور صرف مومنین کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور جو کوئی بھی دشمن ہے وہ دشمن ہے، اگر کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، وہ اگر اللہ کی ان خلقت کا دشمن ہے تو اللہ کے مقرب ترین ہے جو اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے بھی وہ اگر دشمن ہیں ان سب کے، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، کہ اللہ کی عزیز ترین اور مقرب ترین ہیں۔ فرشتے بھی، کیونکہ فرشتے اللہ کی فوج ہیں، رسول جو اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی طرف ہمیں ہدایت دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جو ان کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، بارش لے کر آتے ہیں۔ تو اگر وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے تو وہ در حقیقت وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وہ دشمنی ان سب سے نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ کی دشمنی آتی ہے تو سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دشمنی کر لی تو پھر وہ کہاں راہ فرار حاصل کریں گے؟
تو راہ فرار کہیں پر بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے جو بھی نشانیاں بھیجی ہیں وہ کھلی اور واضح نشانیاں، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے یہ کھلا اور واضح ہے، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی بھی وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اللہ کی کتاب کا، اللہ کی باتوں کا سوائے فاسق لوگوں کے کوئی بھی کفر نہیں کرتا۔ آج اگر ہم لوگ حدیث قدسی کا بھی اگر ہم انکار کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی کفر کرنے والوں میں، یعنی کہ انکار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کر لیا تھا، بنی اسرائیل نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ ایک قوم نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، ایک نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے جب انہوں نے عہد کیا اور اس عہد کو انہوں نے کر لینے کے بعد اس عہد کو بھلا دیا، پیچھے پھینک دینے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بھلا دیا، کہ پیچھے سے جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی نا، ہمارے پیچھے جو چیزیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی، تو ایسے کر دیا، ایسے نیگلیکٹ کر دیا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان لانے والے ہیں ہی، جن کے دل نرم ہی نہیں پڑتے ہیں، کہ سارے کے سارے بدکار لوگ ہیں اور یہ بار بار انکار کرنے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے ان کے پاس، جو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کو جھٹلانے والا ہے، بلکہ ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ان کے پاس موجود ہے۔ ہر گھر میں جس طرح سے آج قرآن موجود ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی ہر گھر میں ان کی کتابیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ لوگ جب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو بالکل جانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، سب نے نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے اس کو مان بھی کیا، ان میں سے کچھ کافی سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن ایک فریق جو تھا جو بہت ضدی تھا، یا آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے جن کے پاس جاہ و جلال زیادہ ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے انسان کو پریشانی کیا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے وہ جاہ و جلال چھن نہ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جن کو کتاب دی گئی اس ایک فریق نے، ان میں سے ایک فریق نے نبذہ کو اس کو پیچھے ڈال دیا، اور ایک فریق نے اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کو مان لیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کو اللہ کی کتاب اللہ براء پیچھے ڈال دیا، ظہورہم اپنی ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے اس کتاب کو کبھی دیکھا ہی نہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وہ سب کا سب وہ شیطان جو ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں، شیاطین نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کون ہے؟ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جادوگر نہیں ہے، نہ انہوں نے کفر کیا ہے، بلکہ کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جادو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں چونکہ جادو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری السلام علیکم۔ اچھا جی، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جادو کی تمام کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کو جنات جو ہیں اس کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو برگلایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے بہت سارے خزانے اور بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے بہت ساری چیزیں تمہارے لیے وہاں پہ چھپا کر چلے گئے ہیں۔
پھر ان لوگوں نے جب اس تخت کے نیچے سے جب اس کو جو کتابیں جادو کی تھی اس کو نکالا، اور پھر انہوں نے جادو بہت عام کر دیا. پہلے بھی عام تھا لیکن اور مزید انہوں نے جادو کو سیکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید، اب کچھ لوگوں کے پاس جادو انہوں نے سیکھا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس جن کو جادو نہیں تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم جادو سیکھ لیں، ہم بھی اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بابل کے شہر میں، بابل کے وقت جگہ پر 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، اور وہ ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لیکن جادو سکھانے سے پہلے وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا، یہاں تک کہ وہ ان کو یہ نہ کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، اور تم انکاری مت ہو، تم اس کا کفر نہ کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس وقت بھی وہ وہی جادو سیکھتے تھے جو مرد اس کے شوہر اور بیوی کے بیچ میں اختلاف کریں، ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کروا دیں. تو کوئی بھی جادو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے، کسی ایک کو بھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو وہ سیکھتے تھے جو ان کو کوئی فائدہ نہ دیتا تھا، بلکہ ان کو صرف اور صرف نقصان ہی دینے والا تھا. یعنی کہ دوسروں کو نقصان دینے کا ہی یہ سوچتے تھے، کبھی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، کبھی اچھے کام کے لیے نہیں سیکھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بری خرید و فروخت ہے ان کی، کتنی ہی بری تجارت ہے ان کی، جنہوں نے یہ تجارت کی. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے ہرگز ہرگز کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی نزل کرم کرے گا ہی نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا بدبختی اختیار کر لی، کیا لے لیا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں، کیا ظلم کر دیا انہوں نے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہیں پائیں گے، وہ اس بارے میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے.